अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 रजबुल मुरज्जब और 31 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है बुखारी शरीफ की पहली जिल्द की तकमील। ये प्रोग्राम दारुल उलूम वक्फ देवबंद में हुआ है। वहीं से जनाब अजवदुर्रहमान कासमी हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि आज बुध के दिन हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया दारुल उलूम वक्फ देवबंद में हकीमुल इस्लाम मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के ख़ास शागिर्द फ़रीदुल अस्र मौलाना बाबा फ़रीदुद्दीन कासमी ने तालिबान उलूम नबूवत के तकरीबन 850 तलबा को बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल का आखिरी दर्स दिया, जिसमें आपने दर्स हदीस शरीफ से मुताल्लिक़ तमाम बातें बतलाई हैं और फिर उलमाए देवबंद दारुल उलूम वक्फ देवबंद की निस्बत से तलबा को रोशनास कराया। हज़रत की दुआ पर ही ये तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न यूसुफ अल-बैकिंदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन औफ़िन अन अबी उस्मान क़ाल समिअतु सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्हुम यक़ूलू अना मिन्ना व हुर्मुज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नारि। وبالسند المتصل منا إلى صاحب السمو والمعادن عالم العلام المقدام القنطامي أستاذ الأساتذة رئيس الجهابزة جامع العلوم النقلية والفنون العقلية صدر الأفاضل وفحر الأماثل العارف بالله تعالى شيخ فضيلة الشيخ محمد فريد الدين القاسمي. لا زال شموس فيوزه مستنيرة وكنوز علومه منتثيرة. عن فضيلة الشيخ خطيب الإسلام محمد سالم القاسمي. عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام العلامة المحدث الجليل المجاهد في سبيل الله السيد حسين أحمد المدني. عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي. عن حجة الإسلام العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانودوي. عن الإمام العارف بالله عبد الغني المجددي الدهلوي. عن فضيلة الشيخ الإمام إسحاق الدهلوي. عن فضيلة الشيخ الإمام شاه عبد العزيز الدهلوي. عن أبيه الإمام المسند شاه ولي الله الدهلوي. وهو يروي عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن القردي. عن والده الإمام الفقيه الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن القردي المدني. عن الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القشاشي. عن الشيخ أبي المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي. عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي. عن الشيخ الإسلام أبي يحيى أحمد زكريا بن محمد الأنصاري. عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني مؤلف فتح الباري شرح صحيح البخاري. عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوحي. عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري. عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك الحنبلي الزبيدي. عن نابغة الحسن عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي. عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد بن داود الداودي. عن أبي محمد بن عبد الله بن أحمد السرخسي. عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري من أرشد تلامذة البخاري. عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو أبانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. بسم الله
الرحمن الرحيم. مسند شيخ المشايخ الشيخ غالب الله محدث الدهلوي رحمه الله وابن عبد الرحيم الأصل وطنه في بلد من مضافة مظفر نور، ولكن الشيخ عبد الرحيم انتقل من قريته إلى دلهي، وإنه يدرس في المدرسة الآن الموسوم برحيمية. ثم وقعت الفترة مدة طويلة حتى غلب على الهند الإنجليزيون، وبعد ذلك أن الشيخ حجة الإسلام القاسم النانوتوي رحمه الله فإنه رفع علم الإسلام، وإن القوم يقولون علم البغاوة، ولكني لا أقول مثل قولي. البغاوة إذا كانت الحكومة حقا وصار الخروج إلى خلافهم فيكون البغاوة، ولكن الإنجليز فإنهم صاروا غالبين على حكومة الإسلامية، ولذا أن علماء الهند فإنه رفعوا العلم لحصول الحكومة الإسلامية التي قد ضلت أو سقطت بظلم إنجليز. ولذا نحن لا نقول علم البغاوة، بل إنهم رفعوا العلم لحصول الحق. فإن الشيخ الدهلوي رحمه الله فإنه مسند الهند، وكذلك فإنه مسند خارج الهند أيضا، كما أني قرأت وسمعت عن الشيخ حكيم الإسلام رحمه الله، فإن الشيخ حجة الإسلام سافر الحج، ولكن منعت الحبة الريح في أثناء السفر. بعد ذلك إذا سكنت السفينة في جزيرة فإن الشيخ نزل عن السفينة الباخرة، وإنه قد سافر وتتبع القرية، ثم إنه يسألون الناس هل في هذه القرية عالم جليل محدث يتتبع. فإذا أخبر في هذه القرية عالم جليل محدث كبير فإن الشيخ القاسم النانوتوي فحضر إلى خدمته واستجاز منه الحديث، فإنه سأل ما سندك ومن أي رجل قرأت الحديث؟ فقال إني قرأت الحديث على مجدد عبد الغني، وإنه قرأ على إسماعيل شهيد الدهلوي، وإنه قرأ على عبد العزيز الدهلوي، وإنه قرأ على ولي الله محدث الدهلوي. فقال حسبك. فقال أن الشيخ النانوتوي رحمه الله إذا سمى
الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله فقال حسبك. فعلم بذلك مكانة علم الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، مكانته رفيعة، مكانته رفيعة. فلذا إذا سمع اسم الشيخ ولي الله فقال حسبك، فقال حسبك، هذا كفى بنا فخرا، كفى بنا فخرا. وكذلك أن سند هذه الجامعة، وإذا إني كنت متعلما في دورة الحديث فجاء رجلان من بنغلاديش، كان صاحب اللحية الكثة، فقلت إنكما جئتما بهذا العمر؟ فقال أولا إني درست في الجامعة البنغلاديش 5 سنوات، وبعد ذلك سافرت إلى توبة. فقلت لماذا؟ قال لحصول بركة سند هذه الجامعة. وكذلك قال وإني لم أستطع قبل 5 سنوات أن أسافر، لأن والدي لا يستطيعان أن يتحمل الخروج، لا تتحمل أن أسافر بمصارفهما، ولذا درست 5 سنين وما حصلت من القدرة فادخرت، ثم استجزت والدي فأجازاني ولذا سافرت. هكذا كثيرا من العلماء فإنهم يسافرون إلى دوبا لحصول بركة هذه الجامعة. وكذلك في هذه السنة جاء أحد وعالم من بريطانيا، فإنه أولا زار شيخ السفيان حفظه الله، ثم زارني وقال فقد حضرت إليك أن تجيزني للحديث الشريف. فقلت أنا رجل عام فكفى لك إنك استجزت من شيخ سفيان حفظه الله، فلا ضرورة لي. قال لا قد حضرت إليك لقضي هذا الأمر فقط. فإذا سألني واستجازني فأجزته. وكذلك 3 علماء من فلسطين، 3 علماء من فلسطين فإنه أيضا استجازوا وقرأ علي الحديث، سمعت منهم الحديث ثم ألقيت عليهم شيئا من التفسير الحديث، وبعد ذلك أجزتهم كما أن يتمنون. هذا فقط بركة هذه الجامعة. ولذا أنتم أيضا قد تشرفتم بدروس الحديث الشريف في هذه الجامعة، فكفى لكم فخرا. وإني أقول لكم كما قال الشيخ يعقوب رحمه الله أول صدر المدرسين في الجامعة. هل عرفتم ما قال؟ فقال إنكم تكونوا غالبا على كل
رجل على كل جماعة حيثما كنتم أنتم غالبون، جہاں بھی تم جاؤ گے تم ہی تم ہو گے. کیا فرمایا؟ جہاں بھی تم رہو گے تم ہی تم رہو گے، ہے نا. اور میں جبکہ کچھ نہیں، تب بھی میں نے سفر آسام میں اس کا مشاہدہ کیا، سفر آسام میں اس کا مشاہدہ کیا. ابھی کا سفر بھی تھا، اور آج سے 20 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے، ہے نا، اس وقت میری داڑھی سفید بھی ہوئی تھی. تو وہاں جو تھے بڑے بڑے اس وقت وہاں کے محدثین، مجھے اس وقت جو میری عمر اس وقت ان کی عمر تھی، لیکن میرے سامنے 2 زانو بیٹھتے تھے. میرے سامنے میں نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس طرح نہ بیٹھیں. کہا کہ نہیں، آپ مادر علمی سے تشریف لائے، آپ مادر علمی سے تشریف لائے. بھلے ہم نے آپ سے اتصال فیض نہیں کیا، لیکن اس ادارے سے اتصال فیض کیا ہے. اور اس وقت ابھی کا جو سفر ہوا، اور ابھی تو ماشاء اللہ داڑھی میری سفید ہو گئی. تو اس وقت جو لوگ وہاں ہیں یا اپنے آپ کو وہاں شیخ الحدیث بھلا وہاں ہیں، لیکن وہ شیخ الحدیث بھی، ہے نا، میرے پاس جب آئے تو کانہ متعلق، کانہ، تو یہ یہاں کی نسبت ہے، یہاں کی نسبت. اب جو حدیث آخری آپ نے پڑھا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. اس کے مختصر 2 باتیں یہ ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من رب الی رب، ایک آقا سے دوسرے آقا تک، دوسرے سے تیسرے تک، ہے نا. اس لیے تو خود بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اپنے وقت کے شہزادے تھے، اپنے وقت کے شہزادے تھے. والد نے ان کو بھیجا پڑھنے کے لیے، راستے میں راہب سے ملاقات ہو گئی، انہیں کے پاس دین سیکھنے لگ گئے، انہیں کے پاس دین سیکھنے لگ گئے. نصرانی عالم. تو وہاں کیا کہتے ہیں، وہاں خانقاہ میں تھے، تو ان سے آپ جاتے تھے، بیٹھتے تھے. تو جب باپ کو معلوم ہوا تو انہیں کیا کہتے ہیں، شہر بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا. اسی طرح ایک عالم سے دوسرے عالم تک، تیسرے سے دوسرے تیسرے تک منتقل ہوتے رہے. آخر میں جب آیا کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہو چکا ہے، وہ تشریف لائیں گے، اب انہی کے پاس جانا ہے. اور علامت بتائی انہیں کہ انہ لا يقبل الصدقہ بل يقبل الہدیہ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُوا الْهَدْيَ وَلَا يَأْكُلُوا الصَّدَقَةَ. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کی خدمت میں صدقہ لے کر گئے. آپ نے فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، پھر آپ نے حاضرین کے درمیان صدقہ تقسیم کر دیا، سب کو کھلا دیا. پھر دوسرے تیسرے روز آتے ہدیہ لے کر، آپ نے قبول فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا. تو یہ ہے علامت دیکھی. بس علامت دیکھنے کے بعد ہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے، اسی لیے ان کی عمر تقریباً 300 سال بتائی جاتی ہے. اور ان کی خوبیوں سے ایک خوبی یہ ہے، جو غزوہ خندق ہوا ہے تو خندق کھودنے کی تدبیر انہوں نے بتائی تھی، مشورہ انہوں نے بتایا تھا. خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ تدبیر بڑی اچھی تدبیر تھی.
اور خندق جب کھودی گئی تو عبد الرحمن ابن عبد بدھ یہ بڑا ہی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، دیکھتا تھا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں کہ جہاں خندق پار کر سکے. ایک جگہ مل گئی، نے چوڑائی کم تھی، جس لگایا گھوڑے پر، ایڑ لگائی، گھوڑا نے جس لگایا، پار تو نہیں کر سکے، قریب پہنچ گیا. انہوں نے جا کر چیلنج کیا، حل من مبارز قام علی رضی اللہ عنہ قال انا. آپ نے فرمایا علی ھذا ابن عبد بدھ، یہ عبد بدھ ہے. پھر آپ نے ثبوت اختیار فرمایا. پھر اس نے چیلنج کیا حل من مبارز، پھر حضرت علی کھڑے آنا. آپ نے فرمایا علی پر جاؤ، یہ ابن عبد بدھ ہے. پھر بیٹھے. پھر تیسری مرتبہ چیلنج کیا حل مبارز، تو حضرت علی ہی سبقت لے گئے. حضرت علی سبقت لے گئے. اب آپ نے اپنی شمشیر ذوالفقار ان کو عطا فرمائی. شمشیر ذوالفقار ہے نا، بے کسر الفاء فقار، وإن كثير من الناس فقار ہے نا. فقار جانتے ہیں کیا؟ فقار جو ہے، ہم نے دیکھا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، تو اس میں جو گہرائی ہوتی ہے اسی کو فقار سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی جس کے اندر وہ گہرائی ہے، تو آپ کی چند تلواریں تھیں، ایک کے ذوالفقار، ایک السیف الصارم، ایک القضیب، ہے نا، الفقار. اسی طرح آپ کے تلوار کے نام. تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں تھیں جو اس میدان میں آپ کا ذوالفقار. حضرت علی کو آپ نے دیا اور آپ نے دعا دے کر روانہ کیا. حضرت علی آتے ہیں اور ابن عبد بدھ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ ابن عبد بدھ کیا کہتے ہیں؟ علی انت تحاربنی، تم جیسے آدمی دبلا پتلا نحیف، مجھ جیسے ہیکل آدمی سے. نے کہا کہ میں ہی مقابلہ کروں گا. کہ جا اپنی جان ماں ہلاک مت کر اگلا. تو ابن عبد بدھ نے کہا کہ میں 3 بات، جو مجھ سے کوئی 3 بات کہتا ہے تو ایک بات کو مان لیتا ہوں، ایک بات کو مان لیتا ہوں. تو تم کہہ لو. تو حضرت نے کہا اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو سلامتی رہے. انہوں نے کہا کہ نہ، میں ایسا نہیں کر سکتا. اگر ایسا کروں گا تو قوم مجھے تانا دے گی، قوم مجھے تانا دے گی، میں ایسا نہیں کر سکتا. اچھی بات، ٹھیک ہے، چلو ایک بات گزر گئی، 2 رہ گئی. کہتے ہاں. پھر کہتا ٹھیک ہے صلح کر لو، خون ریزی نہ ہو، خون ریزی سے بچنے کے لیے صلح کر لو. ادھر ہے نا ابو سفیان، حضرت ہی کہنا پڑے گا نا، حضرت ابو سفیان کی بیوی وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہی تھی. رجزیہ اشعار پر ابھارنے کی ہے نا. نحن بنات الطارق، نحن بنات الطارق نمشي على نمارق فإن تبتم عليهم نعانق وإن تدبركم فنخارق. نفارقی ہے نا. کیا کہا کہ اگر ان سے جنگ کرو گے، ہاں پہلے نحن بنات الطارق، ہم شہزادیاں ہیں، ہم شہزادیاں ہیں اور قالینوں پر چلا کرتی ہیں. نمشی علی نمارق، ہم قالینوں پر چلا. اگر تم ان مسلمانوں سے اقدام کر کے جہاد کرو گے، اگر ان سے تم قتال کرو گے، ہم تمہیں گلے لگائیں گے. اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گے.
بھائی تم سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے ہم صلح بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا آخری بات اب ماننی پڑی، ہاں فنزالی آجا میدان میں اسی وقت وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آج تک مجھے کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بہرحال تو حضرت پہلے تو اپنا فن دکھا دے، تو عبد خود نے اپنا فن دکھایا، حضرت علی نے اس کے سارے وار کو خالی کر دیا، ذرا سی خراش یہاں پر آئی۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین فرمایا، ذوالقرنین۔ تو یہ ہے کہ پھر آپ نے جو طرح بدل کر وار کیا ہے کہ ایک ہی وار میں کام تباہ کر دیا، ایک ہی وار میں جو تلوار حضرت علی کی اس کے سر پر لگی، خود کٹا، کیا خود کٹا، سر کٹا اور ٹھوڈی پر آ کر تلوار رکی۔ اور بقول فرقہ امامیہ کے وہ تلوار کٹتے زمین کٹتے کٹتے اس گائے کی پشت پر پہنچی جس پر زمین قائم۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ مختصر سی آپ کے سامنے بتا دی، فضیلت ان کی آپ دعا کیجیے۔